بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے جو آج وہ لوگ جو دھاندلی میں ملوث تھے ان سے متعلق اور پھر صنم جاوید کے معاملے کے اوپر ان کی گرفتاری سے متعلق جو نوٹس لیا گیا تھا اس پر جو آج کارروائی کی گئی اور تفصیلات سامنے لائی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن اتحاد میں ایک بڑی جو شمولیت ہے وہ ہے ہمارے ہیرو سینیٹر مشتاق کی۔ سابق سینیٹر ہیں مشتاق، جو ابھی اسرائیل کی جیل سے رہا ہو کے آئے اور وہ پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان کی جانب سے جماعت اسلامی سے متعلق بہت کچھ کہا گیا، جو عمران خان کے حوالے سے کہتے تھے کہ آپ نہیں اسرائیل کا ٹویٹ نہیں کرتے۔ اچھا، دوسری طرف علیمہ خان کی رات گئے پولیس، راولپنڈی پولیس پہنچ چکی ہے اور وہ گرفتاری سے متعلق جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے جب یہ معاملہ تھا خاور مانیکا کا اور انہوں نے عدت نکاح کیس کیا تھا، اور اس وقت جب وہ عدالت میں پیش ہونے آتے تھے اور عدالت میں کھڑے ہو کے عمران خان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے تھے تو وکلاء نے ان کی پھر عزت افزائی کی تھی۔ اس پر پھر وکلاء کے خلاف مقدمہ ہو گیا دہشت گردی کا۔ جج طاہر عباس سپرا کے پاس لگ گیا۔ عمران خان کے دوران عدت نکاح کیس کی سماعت میں خاور مانیکا پر تشدد کے سلسلہ میں عدالت نے وکلاء کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ 2.5-3 سال ہیں۔ 2.5-3 سال سے پہلے تو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح وکیلوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں، جو اب پچھلے 2.5-3 سال میں نظام چلا۔ دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کے روبرو عمران خان کے خلاف عدت نکاح کیس کی سماعت ہوئی اور سماعت کے دوران خاور مانیکا پر مبینہ تشدد کے معاملے میں عدالت نے پی ٹی آئی وکلاء کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے متعلقہ وکلاء کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے نعیم حیدر پنجھوتا، فتح اللہ برکی، انصر کیانی اور علی اجاز بٹر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کی جانب سے ملزمان کے ضمانتی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ ان کو بھی پیش کیا جائے جو ضامن ہوتا ہے، چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں علیمہ خان کے کیس میں تو علیمہ خان کے کیس میں باقاعدہ طور پر ان کا جو ضامن ہے 1 لاکھ روپے مچلقوں کا حکم دیا تھا، اور جب علیمہ خان کی اس 26 نومبر والے احتجاج والے کیس میں سماعت ہوئی تھی، پھر چونکہ نظام نے کہہ دیا کہ علیمہ خان کو سزا ہونی ہے۔ علیمہ خان بھی اب بڑی ایکٹیو ہے نا۔ علیمہ خان اپنی جو دوسری بہنیں ہیں ان کو تیار کر رہی ہیں، ان کی آپ سمجھیں کہ ایک طرح کی انٹرنشپ شروع کی ہوئی ہے کہ اب جب اڈیالہ جیل کے باہر وہ علیمہ خان نہیں گفتگو کرتی، زیادہ گفتگو وہ نورین نیازی سے یا دوسری جو اپنی بہن ہیں ان سے کرواتی ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل کلا مجھے سزا ہو گئی، میں گرفتار ہو گئی تو پھر جو عمران خان کا پیغام ہے وہ پہنچتا رہے، وہ پہنچانے کے لیے وہ تیار کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان کے علم میں ہے کہ ان کو سزا ہونی ہے اور نظام روزانہ کی بنیاد پہ کیس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ 20 اکتوبر سوموار کے روز ان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ساتھ عدالت نے آج ان کے جو گواہ، ان کے ضامن ہیں، جو ضمانت دی تھی، جس نے جو ضامن نے اپنے مچلکے جمع کروائے تھے، 1 لاکھ روپے کے مچلکے تھے، عدالت نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کی ضمانت منسوخی کے لیے بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ صاحب نے تھانہ صادقہ آباد احتجاج کیس کے حوالے سے نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ کیوں نہ غیر حاضری پر آپ کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ عدالت نے علیمہ خان کو 20 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا اور ساتھ ہی علیمہ خان کی ضمانت دینے والے شہری عمر شریف کو بھی نوٹس جاری کیا۔ عدالت نے ضامن عمر شریف کو ضمانتی رقم 1 لاکھ روپے کے ہمراہ 20 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے علیمہ خان کی ضمانت دی لیکن وہ پیش نہ ہوئی، کیوں نہ آپ کی یہ جو 1 لاکھ روپے کی زر ضمانت ہے اس کو ضبط کر لیا جائے۔ 20 اکتوبر کو ضامن کو ود زر ضمانت 1 لاکھ روپے کیش کے عدالت نے طلب کر لیا کہ کیوں نہ یہ آپ کی ضبط کی جائے، چونکہ آپ نے تو ضمانت دی تھی کہ جب بھی عدالت چاہے گی اور بلائے گی تو علیمہ خان پیش ہوں گی۔ ضمانت یہی ہوتی ہے، کسی بھی کیس میں ملزم کی ضمانت منظور ہوتی ہے تو وہ اپنے آن بہاف آف اکیوزڈ، ملزم کے بہاف پر ایک ضامن پیش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ یا تو اپنی کوئی زمین کی رجسٹری کی کاپی جمع کرواتا ہے، اپنے کوئی گاڑی کے ڈاکومنٹس جمع کرواتا ہے، اور وہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ جب بھی عدالت بلائے گی تو ملزم کو عدالت میں پیش کروانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ عدالت میں پیش ہوگا جب عدالت بلائے گی۔ تو یہ ضمانت ہے جو ضامن ہوتا ہے، جو مچلکے شورٹی بانڈ جمع کرواتا ہے۔
تو اس میں اب علیمہ خان کی گرفتاری سے متعلق جو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد ہے، چونکہ 20 اکتوبر کو ہر صورت ان کو عدالت میں پیش کرنا ہے، 26 نومبر احتجاج کے مقدمہ میں علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا معاملہ راولپنڈی پولیس نے علیمہ خان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ تھانہ صادقہ آباد کی خصوصی ٹیم وارنٹ لے کر آج لاہور روانہ ہو چکی ہے۔ علیمہ خان کے وارنٹ پر جو 14 اپر مال روڈ لاہور کا پتہ درج ہے، وہاں پہ بھی کارروائی کی جائے گی۔ دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے عدم حاضری پر کل جمعہ کے روز وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، اور علیمہ خان کی ضمانت کے حوالے سے عدالت نے 11 ملزمان علیمہ خان سمیت 11 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ علیمہ خان نے اس فرد جرم پہ نہ سگنیچر کیے تھے، نہ تھم امپریشن لگایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتی، چونکہ پہلے میری یہ درخواست ہے کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا، اس کو عام عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے، پہلے اس کو ڈیسائیڈ کریں اور پھر آپ آگے چلیں۔ اور عدالت نے اس پہ تو نوٹس جاری کر دیا تھا درخواست کے اوپر، لیکن ساتھ فرد جرم بھی عائد کر کے 5 گواہوں کو طلب کر لیا تھا۔ تو اس پر اب جو یہ پیشرفت سامنے آئی ہے کہ عدالت نے جو 20 اکتوبر کو گواہوں کو بھی طلب کر لیا ہے، علیمہ خان کو بھی گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اور ضامن کو بھی طلب کر لیا ہے۔ تو وہ جو پولیس ٹیمیں ہیں وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہیں تاکہ کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ دوسری طرف جو ایک اور بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان کی جانب سے اہم تفصیلات دی گئی ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے سینئر صحافیوں سے آج ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ علاقے کلیئر ہو گئے تو پھر کون تھا جو ان دہشت گردوں کو واپس لایا تھا؟ ہم آپریشنز کے مخالف ہیں، اس میں نقصانات سویلین کے زیادہ ہوتے ہیں اور مسائل بڑھتے ہیں۔ صوبائی حکومت اور جو جرگے کے لوگ ہیں، قبائلی جرگے کے لوگ، ان کو اعتماد میں لیے بغیر کیسے امن ہوگا؟ سابق وزیر مینا خان کے ہمراہ سینئر صحافیوں سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ یہ صوبہ ہم سب کا ہے، گزشتہ حکومت میں ہم تھوڑے کمزور تھے، جو غلطیاں ہوئیں ان پر تنقید ضرور کریں لیکن صوبے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ انہوں نے کہا مجھے کسی کے خلاف نہیں اتارا گیا، ہم تو قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم عدالتوں میں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، انصاف نہ ملا تو احتجاج ہی کریں گے، فوج آرٹیکل 245 کے تحت آتی ہے، علاقے کلیئر ہو گیا تو پھر کون تھا جو ان دہشت گردوں کو واپس لایا؟ ان دہشت گردوں کی دوبارہ آباد کاری کے بعد پھر آپریشن بڑے اور چھوٹے آپریشنز ہوئے۔ آپریشنز کی ہم مخالفت کرتے ہیں چونکہ اس میں عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، مسائل بڑھتے ہیں، صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہ لیا جائے تو امن کیسے ہوگا؟ صنم جاوید سے متعلق، چونکہ انہوں نے سب سے پہلا جو نوٹس لیا تھا وہ صنم جاوید کی گرفتاری سے متعلق تھا کہ پشاور سے کیسے گرفتار ہوئیں اور کون ان کو گرفتار کر کے لے گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صنم جاوید کے حوالے سے میں نے جو ہدایات دی تھیں اور اس پہ جو رپورٹ آئی ہے وہ کمزور رپورٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی ورکر کو گرفتار نہ کیا جائے۔ صنم جاوید سے متعلق مجھے رپورٹ ملی ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، دوبارہ میں نے رپورٹ منگوائی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف صنم جاوید کی حد تک نہیں، میں نے تمام سیاسی کارکنان، وہ کسی جماعت سے بھی ہوں، تمام سیاسی کارکنان کی گرفتاری سے روکا ہے کہ سیاسی لوگوں کو نہیں روکنا۔ افغانستان کے معاملے پہ انہوں نے کہا افغانستان سمیت جو بھی جب پاکستان پہ حملہ کرے گا تو اس کا تو جواب منہ توڑ دیا جائے گا۔ جب بھی کوئی پاکستان کی طرف میلی نگاہ دیکھے گا یا پاکستان پہ حملہ کرے گا تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہاں سے 8 لاکھ افغان مہاجرین واپس گئے، 12 لاکھ کو اب بھی باعزت طریقے سے بھجوائیں گے۔ واپسی کا عمل تیز کرنے کے لیے 3-4 ونڈو آپریشن کیا جائے گا۔ افغان مہاجرین نے اتنا وقت یہاں گزارا تو ان کی باعزت طریقے سے واپسی ہونی چاہیے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے ہمارا موقف یہی ہے کہ انہیں زبردستی واپس نہ بھیجا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا میں حکومت چلانے نہیں آیا، میں تبدیلی کے لیے آیا ہوں۔ عمران خان سے ملاقات کا وقت نہ ملا تو مشاورت سے کابینہ کی تشکیل کی جائے گی، چیف سیکرٹری اور آئی جی پی فی الحال یہی رہیں گے، میں دیکھوں گا ان کو۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا مجھے ٹارگٹ کیا گیا، پھر آئینی امر روکا گیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور ہائی کورٹ میں رٹ داخل کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت اپنا حق چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اگر ہمیں راستہ نہ ملا تو مزاحمت تو کریں گے، پنجاب حکومت نے راستہ روکا ہے، اس پر ہم نے احتجاج کیا، میرا فوکس امن و امان، ترقیاتی کاموں اور گڈ گورننس پہ ہے۔ ان کا کہنا تھا اس ملک میں اگر انصاف ہوتا تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے۔ ایڈوائزری کونسل کی بات تو پارٹی میں ہوئی نہیں، کسی نے نہ بات کی ہے، بحیثیت ورکر پارٹی تنظیم اور وزیر اعلیٰ کے طور پر صرف عمران خان کو میں جواب دہ ہوں، جس کا عمران خان کہیں گے وہی کابینہ میں ہوگا۔ کابینہ کے اہل اور نااہل ارکان کے بارے میں عمران خان کو بتاؤں گا۔ عمران خان نے ابھی صرف مجھے ایک نام کنفرم کیا ہے اور وہ سابق مشیر خزانہ ہے مزمل اسلم کا۔
یہ ایک بندہ کنفرم ہو چکا ہے، مزمل اسلم، جو پہلے بھی سابق مشیر خزانہ تھے اور وہ کراچی سے ہیں۔ عمران خان نے صرف اس وجہ سے کہ وہ خزانہ کے معاملات میں اور پھر عمران خان کی نگاہ میں وہ کرپٹ نہیں ہے، اس وجہ سے خیبر پختونخوا میں، چونکہ وہ ایک ایکسپرٹ کے طور پہ ہیں، ایز اے ایکسپرٹ ان کو جو ہے وہ ایڈوائزر کے طور پہ رکھا گیا تھا، اور وہی انہوں نے وزیر اعظم کی جو میٹنگ تھی اس میں ملاقات کی ہے، اور جس میں باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے۔ تو مزمل اسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہ وہاں پہ نقطہ اٹھایا کہ آپ آٹا جو پنجاب نے بند کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس کو اور وفاق نے اس کو کھولا جائے، تو اس پر وفاق نے اور پنجاب نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ جو آٹے کی پابندی ہے پنجاب سے خیبر پختونخوا جانے میں، وہ پابندی ختم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اگلی جو بات ہے ان کا کہنا تھا سول پاورز ایکشن ان ایڈ کے خاتمے کا فیصلہ کابینہ کے پہلے اجلاس میں کیا جائے گا۔ میں متفق ہوں کہ حکومت کو پارٹی کے کام نہیں کرنے چاہیے اور پارٹی اپنے معاملات خود دیکھے گی، ہم صرف عوام کی خدمت کریں گے جس کا مینڈیٹ مجھے عمران خان نے دیا ہے۔ اچھا، سب سے اہم جو پیش رفت سامنے آئی وہ ان کی جانب سے یہ تھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو واضح طور پر کہا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو دھاندلی میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہر صورت ملے گی اور میں ان کو سزا دلوا کے چھوڑوں گا۔ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج اعلان کیا ہے، چونکہ وہاں 18 حلقے کھلنے جا رہے ہیں جو صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے، اور وہاں اینٹی کرپشن ایکٹیو ہو چکی ہے، اور 2 مقدمات میں تو کارروائی بھی کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے اور باقی مقدمات میں درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو دھاندلی میں جو ملوث ہے ان کو میں سزا دلواؤں گا، کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ ساتھ جو آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان کے ہیرو سابق سینیٹر مشتاق، جنہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا، چونکہ جماعت اسلامی نے کب کس کے ساتھ جو ہے وہ نبھائی ہے، اور ان کی طرف سے تو یہ بھی چاہ رہا تھا کہ جب مجھے اسرائیلی جیل میں رکھا جا رہا تھا تو اس وقت وہ میرے جیل پہ تو جو جماعت کے لوگ تھے وہ خوش تھے، عمران خان پہ تنقید کر رہے تھے۔ آج ان سے ملاقات کی ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان جو پی ٹی آئی کا پوزیشن اتحاد ہے، رہنماؤں نے، ان کی محمود چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اور باقی پی ٹی آئی کی قیادت موجود تھی۔ اعلامیہ کے مطابق عالمی سمود فلوٹیلا کا حصہ بننے پر سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد نے مبارکباد دی۔ اپوزیشن نے مشتاق احمد کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں شمولیت کی دعوت دی۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد نے پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ ساتھ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ تحریر کیا کہ میں نے اپوزیشن اتحاد کی دعوت قبول کر لی ہے اور اگلے چند دنوں میں اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ باضابطہ دعوت قبول کر لی ہے اور اعلان 1-2 دن میں کیا جائے گا۔ یہ سینیٹر مشتاق کی جانب سے خود ہی اناؤنس کیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔